حضرات السلام علیکم۔ آج میں آپ کی خدمت میں فقہ جعفریہ کے مطابق یعنی فقہ اہل بیت مطابق قرآن اور سیرت نبوی جو وضو کا صحیح طریقہ ہے اسے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وضو کس طرح سے کیا جائے گا۔ وضو کے اندر وضو کرنے میں چند چیزیں مستحبات میں سے ہیں، چند چیزیں واجبات میں سے ہیں۔ یہ بھی جاننا چاہیے ہے کہ مستحب وہ عمل ہے کہ جس کے کرنے سے عمل میں خوبی پیدا ہوتی ہے، اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن اگر مستحب عمل ترک کر دیا جائے تو اس سے کیا ہوا عمل جو ہے یعنی وضو میں مستحب عمل کو اگر آپ نہیں انجام دے رہے ہیں تو اس سے آپ کا وضو بیکار نہیں ہوگا۔ لیکن جو واجبات میں سے چیزیں ہوتی ہیں وہ جز ہوتی ہیں اس عمل کا، یعنی اگر اس میں سے ہم کسی شے کو کم کر دیں گے تو وہ عمل ناقص ہو جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ وضو کرنے کے لیے بیٹھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں۔ پہلا عمل یہ ہے مستحبات وضو میں کہ آپ پانی کو لیں اور لینے کے بعد اپنے ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئیں، یعنی اس حصے سے لے کر انگلیوں کے سرے تک پانی ڈال کر اس طرح سے آپ ایک مرتبہ اور پھر اسی طرح سے دوسری مرتبہ کریں گے تو یہ ایک مستحب عمل انجام پائے گا۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ آپ 3 مرتبہ جو ہے وہ کلی کریں، پانی ہاتھ میں لے کر منہ میں لے جائیں اور پانی کو منہ میں گھما کر تھوک دیں۔ اس عمل کو 3 مرتبہ آپ کو کرنا ہے تو یہ دوسرا مستحب مکمل ہو جائے گا۔ تیسرا مستحب عمل یہ ہے کہ آپ چلو میں پانی لیں اور پانی لینے کے بعد اسے ناک کے اندر ڈالیں، خالی ناک کے نتنوں سے چھوائیں نہیں بلکہ جھٹکے سے پانی ڈالیں تاکہ اندر تک وہ پانی پہنچ جائے۔ اگر امکان میں ہو اور اذیت کا باعث نہ بنے تو سانس آپ اوپر کی طرف گھسیٹیں تاکہ آخری حصے تک اس پانی کی تری پہنچ جائے۔ یہ بھی عمل جو ہے وہ اجر و ثواب کا باعث بنے۔ اب مسئلہ ہے واجبات وضو کا کہ واجب وضو کرنے میں کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو واجب ہیں جنہیں آپ کو کرنا ہے۔ اگر اس میں سے کوئی عمل بھی آپ کا چھوٹ گیا تو گویا وضو جو ہے وہ ناقص ہو جائے گا۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں نیت کرنا ہے۔ نیت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی زبان سے نیت کے جملے دہرائیں، ویسے نیت آپ جانتے ہوں گے، اور اگر جو ہمارے چھوٹے بھائی جو ابھی نابالغ ہیں یا سن بلوغ تک پہنچ رہے ہیں وہ سمجھ لیں کہ وضو کی نیت یہ ہے کہ آپ نیت کریں کہ وضو کرتا ہوں میں قربتاً اللہ، اللہ کے قرب کے لیے یہ عمل آپ انجام دے رہے ہیں۔ اگر اسے خالی اپنے ذہن دل و دماغ میں رکھیں تب بھی یہ عمل آپ کے لیے کافی ہوگا۔ چہرے یہ نیت کے بعد آپ کو چہرہ دھونا ہے۔ چہرہ کہاں سے کہاں تک دھونا ہے؟ بال جہاں سے شروع ہوتے ہیں، پیشانی کے اوپر سے سر کے بال جہاں سے شروع ہوتے ہیں وہاں سے کہاں تک آپ کو دھونا ہے؟ ٹھڈی کے سرے تک، یہ حصہ یہاں تک اوپر سے نیچے تک پانی ڈالنا ہے۔ اور چوڑان میں کتنا آپ کو دھونا ہے؟ اس انگلی سے لے کر جو بڑی انگلی ہوتی ہے اور انگوٹھے کے درمیان جو حصہ آتا ہے اس کا دھونا جو ہے وہ وضو کرنے میں چہرے کے دھونے میں واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر یہ حصہ نہ دھویا جائے تو پھر وضو آپ کا ناقص ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ تو نیت کے بعد آپ دائیں ہاتھ میں پانی لے کر اس طرح سے ڈالیں کہ جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے آپ پانی کو کھینچتے ہوئے ٹھڈی کے سرے تک لائیں، اور اس کے بعد پھر چوڑان میں یہ یقین پیدا کرنے کے لیے کہ جتنا حصہ چوڑان میں دھلنا تھا وہ دھل گیا، اس طرح سے ہاتھ کو آپ پھیر لیں۔ بہتر یہ ہے کہ آنکھوں کے اوپر اس طرح سے ہاتھ پھیر لیں تاکہ آنکھوں کے اوپر یہ جو کھال ہے جنہیں آپ پلکیں کہتے ہیں اور یہ حصہ جو ہوتا ہے پپوٹے، یہ پوری طرح سے آپ کے تر ہو جائیں اور وضو کا پانی پہنچ جائے اور یہ اس حصے پہ بھی یقین حاصل ہو جائے۔ اس کے بعد پھر آپ احتیاطاً اس طرح سے ہاتھ کو پھیلیں تاکہ یہ حصہ جو ہے اس پر بھی پانی پہنچ جائے، اور بہتر یہ ہے کہ اس طرح سے کر لیں تاکہ یہ پورا حصہ یقین حاصل ہو جائے کہ آپ کا جو ہے وضو کے پانی سے دھل چکا ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ اگر داڑھی کسی کی ہے تو وہ داڑھی کو رگڑے، بالکل نہیں، اس طرح سے رگڑنا تو صحیح بھی اس لیے نہیں ہے کہ آپ نیچے سے اوپر کی طرف جا رہے ہیں، بلکہ ہمیں اوپر سے نیچے کی طرف آنا ہے۔ اس طرح سے ہمیں پانی ڈال کر چہرے کو دھونا ہے۔ چہرہ دھونے کے بعد آپ کو اپنے دائیں ہاتھ کو دھونا ہے۔
دائنے ہاتھ کو کس طرح سے دھوئیں گے؟ بہتر یہ ہے کہ دائنے ہاتھ میں پانی لیں، اسے بائیں ہاتھ میں ڈالیں اور بائیں ہاتھ سے پھر آپ کونہیوں سے لے کر آپ کی جو انگلیوں کا سرے ہوتے ہیں یہاں تک آپ پانی کو کھینچیں۔ یہ پورا حصہ یہاں سے لے کر یہ سب جو ہے وہ وضو کے پانی سے تر ہونا چاہیے ہے۔ ایک مرتبہ پانی کا ڈالنا واجب ہے، دوسری مرتبہ مستحب ہے۔ پہلی مرتبہ مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ پانی اس حصے پہ ڈالے کر کھینچے، اور دوسری مرتبہ مستحب یہ ہے کہ پانی کو اس حصے پر ڈال کر کھینچے۔ گیلے ہاتھ کو پورے ہاتھ کے اوپر جو واجب جگہیں ہیں تر ہونے کی اس سب کے اوپر پھیل لیں۔ بہتر یہ ہے کہ اس طرح سے ہم اپنے انگلیوں کو مل لیں تاکہ انگلیوں کے یہ جو سرے ہوتے ہیں اس میں بھی پانی پہنچ جائے۔ احتیاطاً اس طرح سے ہم کر لیں تاکہ ناخنوں کے نچلے حصے میں بھی یہاں کے اوپر جو حصہ ہے یہ سب جس کا دھونا ضروری ہے سب دھل جائے، یعنی وہاں تک پانی وضو کا پہنچ جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ واجب ہے کونیوں سے لے کر انگلیوں کے سرے تک پانی کا ڈالنا۔ بہتر یہ علماء نے کہا کہ تھوڑا سا کونی کے اوپر سے پانی ڈالیں تاکہ یہ یقین حاصل ہو جائے کہ پوری کونی جو ہے وہ آپ کی دھل گئی ہے۔ اگر انگوٹھی پہنے ہیں تو اس کو حرکت دے دیں تاکہ یقین حاصل ہو جائے کہ انگوٹھی کے نیچے کا حصہ جو ہے وہ بھی پانی سے تر ہو گیا ہے۔ بائیں ہاتھ دھونے کے لیے آپ کو دائنے ہاتھ میں پانی لینا ہے، لینے کے بعد اسے بھی مرد جو ہیں یہاں سے ڈالیں گے یہ کونی سے تھوڑے سے اوپر سے تاکہ یقین حاصل ہو جائے کہ پوری کونی جو ہے وہ دھل گئی ہے، اور اس کو بھی اس طرح سے نیچے کی طرف کھینچیں گے اور اسی طرح سے ادھر ہاتھ مار کر کھینچیں گے تاکہ پورا یہ حصہ جو ہے یہ پانی سے تر ہو جائے۔ اس حصوں کو یقین حاصل کرنے کے لیے اس طرح سے ہاتھ گھما لیں تاکہ پورا یقین حاصل ہو جائے کہ کوئی حصہ بھی جو دھلنا ضروری تھا وہ نہیں رہا ہے، سب کے سب دھل گئے ہیں۔ یہ یقین حاصل ہو جانا چاہیے کہ اب وضو کرنے میں واجب ہے سر کا مسح۔ سر کا مسح آپ کو کیسے کرنا ہے؟ اگر کسی کے بال بڑے ہیں تو اس کو چاہیے یہ کہ اپنے بالوں کو اس طرح سے دو حصوں میں تقسیم کر لے تاکہ یہ حصہ جو ہے وہ ظاہر ہو کہ جس کے اوپر آپ کو مسح کرنا ہے۔ دوستوں اور عزیزوں اس کا دھیان ضرور رکھیے گا۔ یوں تو ایک انگلی سے بھی مسح ہو سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کم سے کم 3 انگلیاں جو ہیں وہ مسح کے لیے آپ استعمال کریں اور اسے یہاں سے اس طرح سے کھینچیں۔ لیکن ہاں اس کا خیال رکھیے گا کہ کھینچتے وقت اتنا نہ کھینچ لائیے گا کہ پیشانی کا جو پانی ہے جو آپ نے چہرہ دھونے میں چہرے پہ ڈالا تھا وہ پانی اور مسح کا پانی مل جائے۔ اگر یہ دونوں پانی ملے جا رہے ہیں تو بھی وضو غلط ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ تو اس کا لحاظ پورا رکھیے گا کہ آپ جب اپنے سر کا مسح کریں تو پیشانی تک ہاتھ نہ کھینچیے گا، اوپر ہی اٹھا لیجیے گا انگلیوں کو یہاں پر آ کے تاکہ مسح کا پانی الگ رہے اور پیشانی کا پانی جو ہے وہ الگ رہے۔ کبھی کبھی دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ مسح کے لیے اس طرح سے یوں گھستے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں ناک کی سیٹ میں ہے یا نہیں ہے اور کرتے تو ان کا وضو خراب ہوا جا رہا ہے۔ اس کا بھی لحاظ رکھیے کہ اس طرح سے مسح جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ آپ یوں کریں اور اس طرح سے چاہے 3 انگلیوں سے اگر آپ کریں تو بہتر ہے یہ، اور اگر ان 3 انگلیوں میں ایک ہی انگلی آپ کے سر کے اس حصے کو کہ جو جلد ہے جہاں پر یا بالوں کی جڑیں ہیں وہاں تک پانی پہنچا رہی ہے تو انشاءاللہ یہی کافی ہوگا اور ہمارا وضو صحیح رہے گا۔ تو مسح میں ان چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ سر سوکھا ہو، اتنا گیلا نہ ہو کہ آپ نے اب جو مسح کیا تو جو سر گیلا تھا اور مسح کا پانی مل گیا، ظاہر ہی نہیں ہوا کہ مسح کیا یا نہیں کیا ہے۔ سر اتنا سوکھا ہونا چاہیے کہ جو آپ مسح کر رہے ہیں اس کا پانی ظاہر ہو، پتہ چلے کہ آپ نے مسح کیا ہے۔ سر کا مسح ہو یا پیروں کا مسح ہو، اس کا بھی لحاظ رکھنا ہے آپ کو کہ سر کو مسح کے دوران ہلانا نہیں ہے۔ اگر آپ نے سر کو ہلا دیا اور یوں کر دیا تو صحیح نہیں رہے گا۔ ہاتھ کو حرکت ہونا ہے، سر کو حرکت نہیں ہونا ہے، سر کو آپ کو روک کے رکھنا ہے۔ اب سر کے مسح کے بعد اب پیروں کا مسح کرنا ہے۔ پیروں کے مسح میں بھی آپ کو اس کا لحاظ کرنا ہے کہ پیر کے جس حصے پر آپ کو مسح کرنا ہے وہ سوکھے ہونا چاہیے، گیلے نہیں ہونا چاہیے، اتنے سوکھے ہوں کہ وضو کا جو آپ مسح کی تری ہو وہ
ظاہر ہو کہ لگے کہ آپ نے مسح کیا ہے۔ آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ پیروں کا مسح کس طرح سے ہوگا۔ پیر کے مسح اب آپ دیکھیے کس طرح سے ہوگا۔ ہاتھ تو پہلے سے آپ کے گیلے ہیں، جو وضو میں پانی آپ نے استعمال کیا تھا وہ اس کی تری آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ آپ جو مسح کریں گے اس میں آپ یہ سمجھیے کہاں سے کہاں تک کرنا ہے۔ یہ جو انگلیوں کا سرا ہوتا ہے، یہ سرا جو ہوتا ہے انگلیوں کے سرا، یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کو مسح کرنا ہے۔ تو آپ اس طرح سے کریں، رکھیں اپنے ہاتھ کو، اور رکھنے کے بعد آپ اس کو اس طرح سے کھینچیں اور یہاں پر آ کر آپ اپنے ہاتھ کو اٹھا لیں۔ خیال یہ رہے کہ پیر ہلے نہ، یہ پنجہ ہلے نہ جس وقت آپ مسح کر رہے ہوں۔ زمین پر رکھے ہوں، جہاں بھی آپ رکھے ہوں، اس کو ہلنے نہ دیجیے گا، اور پیر اتنا خشک ہونا چاہیے ہے کہ مسح کی تری جو ہے وہ ظاہر ہو، پیر سوکھا ہونا چاہیے ہے۔ پیروں کا مسح کرتے وقت اس چیز کا لحاظ رکھیے گا کہ پہلے دائیں پیر کا مسح کرنا ہے، بعد میں بائیں پیر کا مسح کرنا ہے۔ دونوں پیروں کا ایک ساتھ مسح نہیں کرنا ہے۔ کبھی کبھی لوگ دونوں پیروں کا ایک ساتھ مسح کر لیتے ہیں، ایسی صورت میں مسح صحیح نہیں ہے۔ اس لیے اس کا لحاظ پورا رکھیں کہ پہلے دائیں پیر کا مسح، بعد میں بائیں پیر کا مسح ہوگا۔ انشاءاللہ پروردگار عالم ہماری، آپ کی، سب کی تمام عبادتوں کو قبول کرے، قلیل اور ناقص عبادتوں کو بھی پروردگار عالم قبول فرمائے، اور ہم سب کے اوپر کثیر رحمتیں نازل فرمائے۔ آمین الہی آمین۔